دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا قصہ سنائیں گے جو بہت غریب حال تھا۔ اس نے ایک عورت سے شادی کی مگر اس کو چھوڑ کر 20 سال کے لیے کہیں چلا گیا۔ 20 سال بعد جب واپس آیا تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے ایسا کیا دیکھا یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دیہاتی پر زندگی کی راہیں تنگ اور دشوار ہو گئیں، تو اس نے اپنا گاؤں چھوڑ کر دور دراز علاقے میں جانے کا فیصلہ کر لیا کہ شاید دوسری جگہ رزق ملے۔ چنانچہ اس نے اپنا گھر بار چھوڑ کر دور دراز علاقے کے سفر کی ٹھانی اور اپنی بیوی سے بولا کہ میں رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں اور نہ جانے کب واپس لوٹوں، کیا تم میرا انتظار کر سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمام عمر تمہارا انتظار کروں گی، مگر تم مت جاؤ، ہم یہیں گزر بسر کر لیں گے روکھی سوکھی کھا کر۔ مگر اس دیہاتی نے کہا کہ میں 20 سال بعد بھی اگر واپس نہ آیا تو تم آزاد ہوں گی، پھر جو چاہے وہ کرنا، مگر 20 سال تک میرا انتظار کرنا۔ ایک دن بھی اوپر ہو تو چاہے تم دوسری شادی کر لینا۔ بیوی نے 20 سال کا وعدہ کر لیا۔ یہ وعدہ لے کر اس نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا اور اپنے گاؤں سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کا رخ ایک بہت ہی دور کے شہر کی طرف تھا۔ بالآخر وہ مطلوبہ شہر میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے شہر کے ایک امیر آدمی سے ملاقات کی، اسے اپنی وپتا سنائی اور اپنے مالی حالات کی شکایت کی۔ مالدار آدمی نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ جب دیہاتی مالدار کے پاس 3 دن گزر چکا تو امیر آدمی نے اسے پیشکش کی کہ وہ اس کے یہاں کام کرے۔ دن کے وقت وہ اس کے اونٹ اور مویشی چرائے اور رات کے وقت اس کے مہمانوں کی خدمت کرے۔ اس کے صلے میں اسے اونٹ اور بھیڑ بکریوں میں سے حصہ ملے گا۔ دیہاتی نے پیشکش قبول کر لی اور اس کے پاس کام شروع کر دیا۔ اس کام کاج میں 20 سال بیت گئے۔ اب دیہاتی کو اپنا گھر بار یاد آیا، بیوی سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا اور گاؤں کی یاد نے اسے خوب ستایا۔ اس نے مالدار آدمی کو اپنا حال سنایا اور بتایا کہ وہ واپس اپنے گاؤں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ 20 سال کے بعد وہ واپس آ جائے گا، اور اگر وہ نہ گیا تو اس کی بیوی اس سے طلاق لے لے گی اور اب زیادہ جدائی برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ مالدار آدمی کو یہ سن کر دکھ ہوا، کیونکہ وہ ایک سچا اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے دیہاتی کو اپنے پاس روک رکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اسے نہ صرف واپس گاؤں جانے کی اجازت دی بلکہ اسے کئی اونٹ اور بہت سے بھیڑ بکریاں بھی دی، اور پھر اسے الوداع کیا اور اس کے لیے خیر و عافیت سے اپنے گھر پہنچنے کی دعا بھی دی۔ دیہاتی نے کوچ کیا۔ وہ ایک لمبے صحرا میں سے گزرا۔ صحرا میں ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد اس نے صحرا میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بزرگ آدمی اپنے خالی خیمے میں بیٹھا ہے۔ یہ خیمہ اسے دھوپ اور حرارت سے بچاتا ہے۔ چنانچہ دیہاتی نے اس بوڑھے آدمی کو سلام کیا۔ بوڑھے نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس بوڑھے آدمی نے اپنے خیمے میں آرام کرنے کی دیہاتی کو دعوت دی۔ اس کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ دیہاتی نے بوڑھے نے اسے کھجوریں، پانی اور قہوہ پیش کیا۔ دیہاتی نے بوڑھے سے اس کے کام کاج کی باتیں پوچھیں۔ بوڑھے نے اسے بتایا کہ وہ تجارت اور سودا گری کرتا ہے۔ یہ سن کر دیہاتی بولا، آپ کس چیز کی تجارت کرتے ہیں اور آپ کا سامان کہاں ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں نصیحتیں فروخت کرتا ہوں۔ دیہاتی نے حیران ہو کر پوچھا، آپ نصیحتیں بیچتے ہیں؟ ایک نصیحت کتنے کی؟ بوڑھا بولا، ہر نصیحت 1 اونٹ کی۔
دیہاتی نے بوڑھے کی بات پر سر جھکا کر کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر ایک نصیحت کی غیر معمولی قیمت پر غور کیا، مگر آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک نصیحت ضرور خریدے گا، چاہے اسے اس کی کتنی ہی قیمت دینی پڑے۔ چنانچہ اس نے بوڑھے سے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے، میں آپ کو ایک اونٹ دوں گا۔ اس پر بوڑھے نے کہا، جب سہیل ستارہ طلوع ہو تو سیلاب سے بے فکر نہ ہونا۔ دیہاتی نے اس نصیحت کو سنا اور اس پر خوب سوچ وچار کیا، پھر اپنے دل میں بولا، اس خوفناک صحرا میں سہیل ستارے کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس وقت یہ نصیحت مجھے کیا فائدہ دے گی؟ ایک لمبی سوچ کے بعد اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ نصیحت تو میرے لیے بے فائدہ ہے، میں دوسری نصیحت خریدتا ہوں، شاید کہ پہلے نقصان کی کچھ تلافی ہو جائے۔ پہلی نصیحت تو فضول ہے، مجھے اس کے بدلے ایک اونٹ سے محروم ہونا پڑا ہے۔ دیہاتی نے بوڑھے سے دوسری نصیحت کی درخواست کی تو بوڑھے نے اسے یہ نصیحت کی کہ اس آدمی پر کبھی بھروسہ نہ کرنا جس کی آنکھیں چمکیلی ہوں اور دانتوں کے بیچ کھلا ہو۔ اب دیہاتی نے اس دوسری نصیحت پر غور و فکر کیا تو اسے اس میں بھی کوئی فائدہ نظر نہ آیا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، اب مجھے تیسری نصیحت کیجیے، میں آپ کو تیسرا اونٹ دیتا ہوں۔ بوڑھے نے اسے یہ نصیحت کی، پچھتا کر سو جانا مگر خون کر کے نہ سونا۔ دیہاتی کے خیال میں یہ تیسری نصیحت پہلے دو نصیحتوں کی طرح بیکار تھیں، مگر اس نے تیسرا اونٹ بھی دے دیا اور بوڑھے سے اجازت لے لی اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اس کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کا رخ اپنے گاؤں کی طرف تھا۔ دیہاتی کئی دنوں تک صحرا میں چلتا رہا، اسے سخت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، تھکاوٹ ہوئی۔ صحرا کی گرمی نے اسے اس قدر بے حال کر دیا کہ وہ بوڑھے آدمی کی نصیحتوں کو بھول گیا، اور اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس نے کسی سے اتنی زیادہ مہنگی نصیحتیں خریدی ہیں۔ آخر ایک رات دیہاتی صحرا میں کچھ لوگوں کے پاس جا پہنچا۔ ان لوگوں نے ایک وادی میں اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیہاتی کا احترام کیا، اس کی مہمان نوازی کی، اسے کھانا کھلایا۔ اس نے یہ رات ان کے پاس گزاری جب وہ ابھی جاگ رہا تھا اور آسمان پر اس کی نگاہیں ستاروں کا مشاہدہ کر رہی تھیں تو اسے اچانک سہیل ستارہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھا، لوگوں کو جگایا اور انہیں اس بوڑھے کی نصیحت سے آگاہ کیا۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ لوگ اس وادی سے باہر نکل جائیں اور وادی کے پاس پہاڑوں پر چڑھ جائیں، مگر لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اسے بے عقل اور ناسمجھ قرار دیا۔ دیہاتی نے انہیں بتایا کہ اللہ کی قسم، میں نے یہ نصیحت ایک اونٹ دے کر خریدی ہے، لہٰذا میں اس وادی کے پاس ہرگز نہیں سوؤں گا۔ پھر اس نے اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریاں لیے اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہیں رات گزاری۔ اس رات کے آخری حصے میں زور سے بہنے والا سیلاب اچانک آ گیا۔ اس نے خیموں اور لوگوں کو غرق کر دیا اور کوئی چیز بھی باقی نہ رہنے دی۔ ادھر دیہاتی یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا اور اس کو اس بوڑھے کی نصیحتوں کی اہمیت کا احساس ہوا۔ دیہاتی نے اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے دور سے روشنی دکھائی دی۔ رات سخت تاریک تھی۔ دیہاتی اس روشنی کو صحرا کی تاریک رات میں غنیمت سمجھا اور روشنی کی طرف چل پڑا۔ جب دیہاتی روشنی کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ دبلا پتلا آدمی ہے، بہت زیادہ پھرتیلا ہے، ایک بڑے گھر میں رہ رہا ہے۔ اس آدمی نے دیہاتی کا استقبال کیا تو اس کی یہ حرکت دیہاتی کے دل کو چھو گئی۔ اس نے جب دبلے پتلے آدمی کا چہرہ غور سے دیکھا تو اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اس کی آنکھیں چمکیلی ہیں اور اس کے دانتوں کے بیچ خلا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے دل میں کہا کہ بوڑھے نے مجھے اس آدمی سے خبردار کیا تھا، اس میں ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، کوئی ایک نشانی بھی کم نہیں دکھائی دیتی۔ دیہاتی نے دبلے آدمی کے گھر میں سونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں گھر سے باہر اپنے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے پاس سونا چاہتا ہوں۔ اس نے تکیا اور چادر لی اور زمین پر لیٹ گیا، مگر اسے خطرے کے پیش نظر بالکل نیند نہ آئی۔ اسے اپنے میزبان سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، وہ اپنے میزبان کے خطرے سے ہر دم چوکنا اور چوکس تھا۔ رات کے وقت دیہاتی اٹھا، اس نے اپنے تکیے کے پاس پتھر رکھ دیے اور ان پر چادر ڈال دی تاکہ مشکوک میزبان اسے سوتا ہوا خیال کرے، اور خود اٹھ کر دور کھڑا ہو گیا۔ ادھر میزبان گھر سے باہر آیا،
اپنے پنجوں کے بل آہستہ سے چلا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ پھر اس نے دیہاتی کے بستر پر دیہاتی کو سویا ہوا سمجھ کر تلوار کا وار کر دیا، مگر اس کی تلوار پتھروں پر لگی۔ ادھر دیہاتی نے پھرتی سے میزبان کو پیچھے سے پکڑ لیا اور اس کی تلوار چھین لی اور اسے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے یہ نصیحت بہت مہنگی خریدی ہے، میں نے ایک اونٹ دے کر یہ نصیحت خریدی ہے۔ اب اس نے اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریے لیے اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ کئی دنوں کے لمبے سفر کے بعد آخرکار وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ وہ رات کے وقت گاؤں پہنچا۔ اس نے گھر کی دیوار سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ اس کی بیوی سو رہی ہے اور اس کے ساتھ والے بستر پر ایک جوان آدمی بھی ہے۔ نوجوان کے سر کے بال لمبے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا اور اس کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے مضبوطی سے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی اور ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو اور اس کے پاس اس نوجوان کو مار ڈالے گا۔ مگر جلد ہی اسے بوڑھے کی تیسری نصیحت یاد آ گئی۔ نصیحت یہ تھی کہ پچھتا کر سو جانا مگر خون کر کے نہ سونا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اپنے ارادے سے باز آیا۔ وہ گھر سے باہر ہی سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نماز فجر ادا کی اور پھر کھڑکی سے گھر میں جھانکا تو وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں کل اپنے باپ کی تلاش میں اس وسیع دنیا کا رخ کروں گا ماں۔ اس کے بغیر کتنی مشکل زندگی تم نے بتائی ہے۔ ماں بولی، نہیں بیٹا، اس نے وعدہ کیا تھا 20 سال بعد لوٹنے کا، وہ ضرور آ جائے گا۔ وہ لڑکا بولا، ماں میں کتنے برس کا تھا جب وہ گئے؟ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا اس کو تو تمہارا معلوم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے اس کے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ اب دیہاتی پر یہ راز کھلا کہ رات کی تاریکی میں اس نے اپنے گھر کے صحن میں جسے غیر سمجھا تھا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ اس پر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، پھر بیٹے کی ولادت اور اس کے جوان ہونے پر شکر ادا کیا۔ اب اس نے اپنے دل میں سوچا یہ نصیحت کتنی عظیم تھی۔ ہر نصیحت ہی اپنی جگہ بہت قیمتی تھی۔ ہر نصیحت اونٹ سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ اگر ہر نصیحت کے بدلے میں اونٹ پر سونا لاد کر بھی دیا جائے تو بھی سودا مہنگا نہیں۔ دوستو، یہ کہانی، اس کے کردار اور اس میں بیان کیا گیا ہوا واقعہ نصیحت کی قدر و قیمت کو اچھی طرح اجاگر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ اپنے ماں باپ اور استاد کی نصیحتیں غور سے سنیں، اپنے بڑوں اور سمجھداروں کی نصیحتیں غور سے سنیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے قریبی لوگوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔